لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت یہ ہمارے آج کے سالانہ جلسے کی بالکل آخری مرحلے چل رہا ہے، اور ہم لوگ شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ اس وقت اپنے رات کے آرام کو چھوڑ کر ہماری آواز کے اوپر ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ نے شرکت فرمائی۔ یہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ قاسم العلوم، یہ مدرسہ ایک طریقے سے اپنے کچھ مقاصد کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اپنے کچھ ارادوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر تقریباً الحمدللہ یہ جو 2 سال کا وقفہ گزرا کہ اس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی جیسے ہو سکا ہمارے مخلص اساتذہ نے اس مدرسے کے اندر اپنی تعلیم کا جو سلسلہ جاری رکھا، اس کے ذریعے سے الحمدللہ اس سال تقریباً 8 طلبہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرے کی ترتیب تو چلی رہی ہے۔ مدرسے کے اندر قرأت سبع عشرہ کے ترتیب کے مطابق بھی قرأت کا کورس چل رہا ہے درجات حفظ اور درجات عالمیت کے طلبہ کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو طلبہ درجہ حفظ میں اگر ان کے پاس وقت ہے اور وہ محنت کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا اور وقت لگا لیں، تو وہ اگر چاہیں تو اپنے شوق کے مطابق یہی جو 3 سال 4 سال کا وقفہ ان کے درجہ حفظ میں رہتا ہے، اسی وقفے کے اندر وہ طلبہ قرأت قرآن کریم کا بھی کورس کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، حفظ کے تعلق سے الحمدللہ ہم لوگ ہماری طرف سے جتنی ممکن ہو سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں۔ تجوید کے ساتھ طلبہ کے لہجوں کے اوپر ہم نے محنت کرنے کی کوشش کری۔ ہمارے یہاں طلبہ کے لیے ہم نے انجمن اصلاح البیان کے نام سے ایک انجمن طلبہ کی بنائی، اس میں ہر ہفتے طلبہ اپنا پروگرام پیش کرتے رہے، جس کا بہت ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ ابھی حضرت مولانا سعید صاحب نے ایک بات کہی کہ ٹونک کے لوگوں کے پاس صلاحیتیں بڑی اچھی ہیں، اور ان کے پاس بس صرف ان کو ہلکی سی ان کو موقع دینے کی دیر ہے، یا ان کے اوپر تھوڑی محنت کی دیر ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہ انجمن اصلاح البیان کے ذریعے سے جب ہم نے بچوں کے پروگرام مدرسے کے اندر کرانا شروع کرے، تو ہم خود حیرت میں تھے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا ٹیلنٹ ہمارے مدرسے میں موجود تھا، صرف ہم لوگ جو ہے اس کو موقع نہیں دے پا رہے تھے۔ جب بچوں کے ہاتھ میں مائک آیا اور انہوں نے اس مائک کے اندر جب پڑھنا شروع کرا، تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے ان کی صلاحیتیں کھلنا شروع ہوئیں۔ تو الحمدللہ ابھی ہم نے جب ہمارے یہاں مسابقات ہوئے، تو صرف نعت کے مسابقے کے اندر ہمارے یہاں کے 35 طلبہ نے درجات حفظ کے اپنے شوق سے نام لکھوایا، اور انہوں نے خود نے جب ان کی سنی نعتیں تو ہمیں تعجب ہوا کہ اتنے اچھی نعت پڑھنے والے بچے ہمارے یہاں موجود تھے۔ قرآن کریم کے اوپر بہترین طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت طلبہ نے پڑھنا شروع کرا، اور اسی کے مطابق طلبہ نے جب اپنا آموختہ سنانا شروع کرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی صلہ عطا کیا۔ اور اس کے انہی صلوں کے اندر جو ہمیں ایک فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ ابھی جو ہمارے 2 قریب زمانے میں یہ اسی ہفتے کے اندر ایک 1.5 ہفتے میں 2 بڑے ہندوستان کے اندر مسابقات ہوئے۔ ایک مسابقہ قرآن کریم جو ادارہ اشاعت السنہ کی جانب سے بمبئی کے اندر منعقد کیا گیا تھا، انہوں نے پہلے پورے ملک سے تقریباً 164 مدرسوں کے بچوں کا آن لائن امتحان لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں سے تقریباً 33 بچوں کو سلیکٹ کرا۔ ان 33 بچوں کے اندر سے ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کا اللہ نے سلیکشن کروایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم 20 بچوں کو ملک سے اس طریقے کے طور پر اعزازی طور پر اس مسابقے میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو طلبہ ایک بیٹھک میں قرآن پاک مکمل سنا لیں۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم ان بچوں کا ویڈیو میں پہلے قرآن سنیں گے کہ ان کی لہجہ کیا تھا، ترتیب ان کی تجوید کیسی تھی۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے یہاں کے 2 طلبہ نے محنت کری، ان دونوں کا بھی اللہ نے سلیکشن کروا دیا۔ وہ 3 طالب علم آل انڈیا حفظ کمپٹیشن کے اندر جو ہے بمبئی ہو کر آئے، اور ماشاءاللہ انہوں نے وہاں بہت اچھے قرآن کی تلاوت کی، بہت اچھے انداز سے پڑھا۔
اس کے بعد آل انڈیا قرأت کمپٹیشن ایک ہوا ابھی دلی کے اندر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں، اس میں الحمدللہ ہمارے 2 طالب علموں کا سلیکشن ہوا، وہاں پہ وہ گئے. ان کے لیے بھی یہی تھا کہ ویڈیو اپنی بنا کے بھیجیں، اگر ہمیں پسند آئے گی، ہمیں لگے گا کہ یہ طلبہ جو ہے قرأت کے لائق ہیں تو ہم ان کو بلائیں گے. تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر ہم نے محنت کرنا شروع کری اور ہمارے پاس اس کا رزلٹ آنا شروع ہوا. اور یہ طلبہ کے ساتھ دن بدن ہم نے محنت کرتے چلے گئے اور الحمدللہ یہ طلبہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تربیت کے اوپر ہمارے ہاں جس طریقے سے ہم نے محنت کری کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس عمر کے اندر موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جب ہم نے بچوں کو مدرسے میں لیا تو ان کا شیڈیول اتنا بیزی کر دیا کہ وہ بچے جو ہے خود بخود موبائل سے دور ہو گئے. انہوں نے صبح کے وقت جب آتے ہیں اور ان کا صبح کی ترتیب اتنی بزی، پھر اس کے بعد ظہر میں، پھر مغرب بعد، اور ان سے اتنا کام لیا گیا کہ انہوں نے موبائل کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا. ایک طالب علم کا معاملہ تھا کہ اس کے والد صاحب کہنے لگے مولوی صاحب یہ بچہ ہے اور بہت زیادہ جو ہے موبائل کی ضد کر رہا ہے، اور اتنی ضد کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر یا تو مجھے موبائل دلا دو ورنہ میں جو پڑھائی وڑھائی سب چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے ان کے والد صاحب سے کہا آپ موبائل دلا دیجئے، آپ اپنی طرف سے ذمہ داری عطا کر دیجئے، آگے کا کام ہمارا ہے. اس سے بات کری کہ اگر موبائل ہاتھ میں آئے گا پڑھے گا، اس نے کہا ہاں پڑھ لوں گا. بس اس کے بعد جیسے اس کے ہاتھ میں موبائل آیا ہم نے اس کا شیڈیول اتنا بیزی کر دیا کہ اس کے بعد دن بھر میں ٹائم ہی نہیں تھا. اس کے والد صاحب کہنے لگے مولوی صاحب 1 مہینے کے بعد کہ اس نے موبائل دوبارہ مجھے واپس کر دیا، کہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں رہا. یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بچے کی تعلیم اور تربیت کے اوپر ہم نے خاص توجہ دی، کیونکہ یہ بچے ہمارے لیے ان کا جو کچھ وقت ہے یہی وقت ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت کے اندر ایک ایسی مضبوط اس امت کو قیادت عطا کریں مدرسہ قاسم العلوم کے ذریعے، اور اس کے معاونین جتنے مدارس ہیں ان کو ہم ہماری طرف سے پوری جو ہمارے پاس ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اس کو پھیلائیں، کہ آنے والے وقت کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قیادت جو ہے تیار کر سکے. قیادت کا مطلب یہ ہے کہ اچھے قراء، اچھے حفاظ، اچھے علماء، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی طرف بھی ان کو اچھے طریقے سے ماہر کیا جائے، اور ان کی تربیت کا نظام اس انداز میں کیا جائے کہ وہ اسلام کے دامن کو نہ چھوڑیں. وہ کتنے بھی بڑے مقام سے بڑے مقام تک پہنچ جائیں، ان کو یہ یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارے رسول کا طریقہ کیا ہے، ہمارے رسول کی سنتیں کیا ہیں، وہ اس کی زندگی میں رچ بس جائیں. ہم نے اسی کے مطابق ہماری جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت نہ چھوٹے، اللہ کی کتاب کی رسی ہمارے پاس سے نہ چھوٹے، اور ہمارے طلبہ دنیا کے اندر بھی کام کریں اور دین کے اندر بھی کام کرتے رہیں. اور جس چیز کی ذمہ داری ہم لیں اس میں ہماری طرف سے 100% ہم اپنے طلبہ کو دینے کی کوشش کریں. الحمدللہ لمبے عرصے کے بعد اس کا اب رزلٹ آ بھی رہا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے اس کام کے لیے ابھی تک قبول کرا کہ ہمارے جو کام ہے وہ اس سے لوگوں کو اطمینان بھی ہے جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلصانہ طور پر اپنی رضامندی والا کام ہم سے لے لے. دوسری چیز، یہ تمام مدرسے کی جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ مدرسہ کامیاب جب تک ہے جب تک یہ کوئی بھی ادارہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ اس کا اسٹاف کتنا مضبوط ہے. یہ بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مدرسہ کوئی تحریک کسی ایک انسان کی وجہ سے آگے بڑھتی ہے. کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک مضبوط ٹیم، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے میرے اوپر یا ہمارے ادارے کے اوپر، ہمارے مدرسے کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلص اساتذہ ہمیں عطا کیے کہ وہ آگے سے آگے مدرسے کے سلسلے میں خیرخواہانہ رائے اپنی دیتے رہتے ہیں. یہ ایک لمبا وقت ہے کہ اگر میں ان کی خیرخواہیوں کی آپ کو تفصیل بیان کروں تو تعجب میں ہوں گے کہ مدارس کے اساتذہ اس طریقے سے بھی رائے، اس طریقے سے بھی اپنا وقت دینے کو تیار ہے. کبھی الحمدللہ ان کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں. مدارس کے اندر یہ دقت رہتی ہے کہ صاحب چھٹیاں اساتذہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل پاتی. ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ کی چھٹی ہے، اساتذہ کہتے ہیں نہیں ہم آنے کو تیار ہیں. ابھی قریب زمانے کی بات، ایک استاد کو ان کو ہم نے کہا آپ کے اسباق پورے ہو چکے، آپ چلے جائیے، آپ کی چھٹی ہے، آپ چاہیں تو کہیں گھومنے جانا چاہیں. وہ کہنے لگے مولوی صاحب نہیں میرا کوئی دقت نہیں ہے، میرے کہیں جانا بھی نہیں ہے، میں تو مدرسے ہی آؤں گا. اور الحمدللہ وہ آتے چلے گئے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کری. اس طریقے کے مخلص اساتذہ ہمارے مدرسے کی کامیابی کے پیچھے انہی مخلص اساتذہ کا ہاتھ ہے. مخلص اساتذہ کی محنت اور اللہ والوں کی دعائیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں، الحمدللہ یہ سب ہمارے ادارے کو آگے بڑھانے میں کام آ رہی ہیں.
سب سے پہلے تو جس مدرسے کے اندر تربیت ہوئی اس مدرسے کا تربیت کا نظام، اہل اللہ کی اساتذہ کی دعائیں، والدین کی دعائیں، الحمدللہ ہماری شورا کے اندر جو افراد ہیں وہ سب مخلص، انہوں نے بھروسہ کرا، اعتماد کرا۔ الحمدللہ یہاں پہ والد صاحب موجود ہیں، والد صاحب کا اعتماد، والد صاحب کا بھروسہ، اور اس بھروسے کو ہم لوگوں نے ابھی تک باقی رکھ رکھا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بھروسے کے اوپر ہی ہمیں قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو حالات کے مطابق جو ضروری خدمات ہیں ہماری، جو آج امت کا تقاضا ہے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ وہ خدمات کو لے۔ ہمارے مدارس میں اس وقت جو ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے وہ فیس ہے، اور یہی جو لوگوں کی جو اہل خیر حضرات کی امداد ہے اس کے ذریعے سے مدد، یہی دو چیزیں ہیں۔ آنے والے وقت کے اندر ہمارا ایک ٹرسٹ بھی ہے، قاسم العلوم ٹرسٹ۔ اس قاسم العلوم ٹرسٹ کے ذریعے ہم لوگ آنے والے وقت کے اندر بہت سے ہم لوگوں کو اجازت بھی ہے کہ اگر ہم کچھ دوسرے کام بھی کرنا چاہیں دنیاوی تعلیم کی طرف تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارا پورا فوکس مدرسے کے اوپر ہے۔ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وسائل اگر ہوئے تو کچھ اور دوسرے کاموں کی طرف بھی رجوع کریں گے۔ باقی ایک چیز جو مدرسے کے حفظ اور عالمیت کے طلبہ ہمارے یہاں ہیں ان کے لیے دنیاوی تعلیم کا نظام ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کا نظام الحمدللہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، اور اس میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے لیے یہ نہیں سوچا کہ ہم اگر اپنی تعریف کریں، ہم نے ماہرین تعلیم کو بلوایا، ان کو ہمارے طلبہ جو ان کی کوالٹی تھی وہ ان کو سب بتائی، ان کے ایگزام دلوائے، تو اس کے بعد ان کے اطمینان بخش جواب کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ ورنہ ہم یہ سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اپنی زبان سے اچھا اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی محنت ہو رہی ہے تو ہم لوگ مطمئن ہوئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ابھی تک کوشش چل رہی ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ ہمارا پہلا بیچ جو ہے، جو حفظ اور عالمیت کے طلبہ ہیں، وہ پہلا بیچ ہمارے یہاں 10ویں کا ایگزام دینے جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے، اور انگلش میڈیم سے وہ لوگ ایگزام دینے کی تیاری پہ ہیں انشاءاللہ۔ سب سے آخر کے اندر اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو مہمان اس وقت آئے ہوئے ہیں، یہ سبھی مہمان، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری دعوت کے اوپر یہ لوگ آئے اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اور اسی طریقے سے ہماری شورا کے تمام افراد، ہمارے محلے کے تمام افراد، تمام والدین، یہ یہاں پہ اسٹیج پہ اس وقت ہمارے یہ وسیم بھائی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے پارشد ہیں، انہوں نے بھی اپنی خدمات یہاں دیں۔ ہمارے متین مرزا صاحب ہیں، ان سے آپ لوگ واقف ہیں، صدر وقف بورڈ، یہ ماشاءاللہ ہماری دعوت پر آئے۔ ہمارے مولانا عقیل صاحب، یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہردوئی میں تقریباً 4 سال ہم دونوں ساتھ رہے، ایک ساتھ پڑھے، کھانا پینا سب ہمارا ایک ساتھ رہا۔ مولانا ہردوئی میں رہے، یہاں بھی ساتھ، اور الحمدللہ ہماری دعوت پہ فوری طور پر آئے، ماشاءاللہ نظامت کا پوری ذمہ داری سنبھالی۔ اللہ مولانا کو بھی جو خدمات ہیں بہت معیاری ہیں شہر کے اندر، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے ظفر رضا بھائی اس وقت آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم بس یہی ہے کہ آپ لوگوں سے دعا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہمارے اس مدرسے کو مخلصانہ طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔